بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں دو سوال بہت اہم ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ طالبان کے رویے، طرز عمل اور پالیسی میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے۔ یہ دو سوال ہیں۔ پہلے سوال کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ قوموں کی زندگی میں 40 سال کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلی نسل گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری نسل آتی ہے، اور دوسری نسل اپنی پہلی نسل کی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے اور ان کے نتائج کی روشنی میں پھر اپنے مستقبل کی پالیسی کو طے کرتی ہے۔ یہی کچھ طالبان نے کیا ہے، اس لیے کہ پہلے طالبان انہوں نے اپنے اندر لچک پیدا نہیں کی تھی۔ ان کی جو مذہبی تعبیر تھی اسی پر انہوں نے شدت اختیار کی اور متشددانہ رویے کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ خیر خواہوں نے، ان کے محسنوں نے اس وقت ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن آج کے طالبان، انہوں نے اپنے گزشتہ طالبان پیش رو سے انہوں نے سبق سیکھا ہے اور اپنے مذہبی تعبیر کو حالات کے مطابق انہوں نے تبدیل کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودہ طالبان دنیا میں رہے ہیں اور مذاکرات کیے ہیں، مشاورت ہوئی ہے، انہوں نے دنیا کی سیر کی ہے۔ واضح بات ہے کہ دنیا کی تہذیب، ثقافت اور ماحول اور حالات کا انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات مذہبی تعبیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی مذہبی تعبیر پر متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا سبق اور تعلیم ہے۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ غیر متبدل فقط اللہ کا دین ہے، باقی انسانی فکر اور انسانی سوچ وقت کے ساتھ پرانی اور قدیم ہوتی ہے، اور زندہ معاشرے یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حالات اور ماحول کے مطابق غور و فکر کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ امریکہ کو طالبان نے شکست دی ہے یا نہیں دی، پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ اس حق میں ہے اور اس نقطہ نظر کو مانتا ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو مفادات اس خطے سے وابستہ تھے، افغانستان سے، پاکستان سے، وہ مفادات اس نے حاصل کی ہیں۔ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے خدا کو ماننے والوں متحد ہو جاؤ، یعنی سوویت یونین کے خلاف، کمیونزم کے خلاف، مارکسزم کے خلاف، تو پھر مسلمان بھی متحد ہوئے۔ اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ 1949 میں امریکہ میں یہ ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ جس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی پاکستان کی سرزمین اہمیت اختیار کر گئی۔ امریکہ کے جو مقاصد یہاں پر آنے کے تھے وہ سارے مقاصد اس نے حاصل کیے۔ سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، تیل حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہوا، اور سو کال جو دشمن حکمران تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، اور اس خطے کو ایک بحران کا شکار کیا گیا۔ وہ جو مقاصد تھے وہ مقاصد امریکہ نے حاصل کیے، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا، افغانستان نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور پاکستان نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جس طرح افغانستان نے اپنی تعمیر نو کرنی ہے، ہمیں بھی اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی تعمیر نو کرنی ہے۔ اس لیے کہ اس گزشتہ 30-40 سالوں میں پاکستان میں جس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا گیا، بنایا گیا، جسے ہم ایک جہادی کلچر کہتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت مقدس فریضہ اور ایک ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو خون ریزی کا کلچر، فرقہ واریت کا کلچر، کلاشنکوف کا کلچر، قتل و غارت کا کلچر جو پاکستان میں بنایا گیا، عدم برداشت کا کلچر جو پیدا ہوا، اس کی جڑیں بنیادی طور پر جا کر یہیں سے اور اسی سے جا کر ملتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے پاکستان کی معاشرے کی تعمیر نو کرنی ہے، یعنی پاکستان کے معاشرے کو جمہوری معاشرہ بنانا ہے، پاکستان کے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنانا ہے کہ یہاں پر مختلف مذاہب، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ مل جل کر باہمی محبت اور یگانگت کے ساتھ زندگی گزاریں۔
ہم نے پاکستان کی تعمیر نو کرنی ہے اور پاکستان کو امن کی اور سلامتی کی زمین بنانی ہے، تاکہ پاکستان دنیا میں ایک عزت کا مقام حاصل کرے اور دنیا میں وہ جو مقاصد ایک اعلیٰ قوم بننے کے ہوتے ہیں ان مقاصد کو ہم حاصل کر پائیں۔